من ترابدن کون ترابو، جو نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اس میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر تمہارے پاس نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں صحت تندرستی دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں زندگی کی آسائشوں سے نوازا ہے، اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوتی تم کیا کر لیتے؟ تمہارا ان پہ اختیار نہیں ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسے جتنے بھی ایام ہیں، یہ ہر ایام فقط تمہیں ایک پیغام دیتے ہیں کہ میرے بچوں یاد یہی رکھنا ہے۔ ہماری جب یہ جو ہر ہفتے کی نشست ہوتی ہے، اس نشست میں ہمیں ایک چیز جو سی ہے نا، وہ بار ہم نے تمہاری طرف منتقل کرنی ہوتی ہے کہ تمہارا تعارف اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے واسطے اور نسبت کے ساتھ ہو تو تمہاری خیریں خیریں، اور اگر یہ نسبت یہ وسیلہ تمہارے تعارف میں نہ ہو تو پھر راہ بڑیاں اوکھی ہیں۔ تو میرے بچوں کرنا کیا ہے؟ 15 شعبان آ رہی ہے، خاص عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن یاد رکھنا اس رب کو تمہاری لمبی چوڑی عبادات نہیں چاہیے۔ تم کہو نا کہ 15 شعبان کی پوری رات ہم نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اس قرآن کی تلاوت میں تمہاری نیت یہ ہو کہ جی ہم نے ساری رات عبادت کی ہے، اب اللہ ہمیں اس کا یہ اجر دے گا۔ ایک یہ سفر ہے، اور میرا بیٹا ایک سفر اور بھی ہے کہ تم فقط ایک آنسو سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کا گراؤ، اور جو نعمتیں تمہیں اس نے پورا سال جن نعمتوں سے نوازا ہے ذرا انہیں یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ایسے شکر ادا کرو، ایسے شکر ادا کرو، ایسے شکر ادا کرو کہ تم اپنی طرف سے مطمئن ہو کہ ہم نے اس رب کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ گویا کہ انسان یہ حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم در حقیقت اس رب کو پہچان نہیں پائے، در حقیقت ہم نے اس رب کے مقام کو، اس کے تعارف کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم اسے سمجھ جائیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ جو آج کا خانقاہی نظام ہے، اولیاء اللہ کے پاس، اللہ کے بندوں کے پاس جانے کے تمہیں حکم کیوں دیا گیا؟ قرآن میں متقی ہونے کے باوجود تمہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنا لازم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی صحبت سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی نسبت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، اور اس محبت سے تم جب اس رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہو تو یہ تمہاری کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ تو میرے بچوں یاد صرف یہ رکھنا ہے کہ تم نے اس رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو یہ جو ایام اب شروع ہو گئے ہیں، سوچو کہ ایک ہفتے بعد تمہارا رزلٹ آنے والا ہو، اور بلکہ اس کو اور تھوڑا سا سمپلیفائی کر لو، اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم جب اپنا ایک امپریشن اچھا دینا چاہ رہے ہو تو کہا جاتا ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن۔ تو اس کا کیا ہے کہ تمہارا جو پہلا تعارف ہے وہی تمہارا آخری تعارف ہے۔ تو یہ ابھی جو وقت چل رہا ہے، یہ تمہارا ایک سال میں تمہارا جو اعمال تھے، تم نے جو اچھائی کی، جو بدی کی، جو نیکی کی، جو برائی کی، وہ تمام جو کرام کاتبین نے لکھی ہیں اور اس رب وحدہ لا شریک کے سامنے ہیں، وہ اس رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش ہونی ہے۔ تو جانتے ہو ایک چیز وہ ہے جڑا سارا کچھ لکھیا تو ہو سکتی ہے، جڑا سارا کچھ لکھیا تو ہو سکتی ہے، اور لوگ کی ہے درود پاک۔ ان دنوں میں کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو، اور جب اسی طرح 15 شعبان کے بعد کا آغاز ہو رہا ہے، 15 شعبان کی شب ہے، فقط تمہاری ساری نفلی باتیں ایک طرف، صلاۃ تسبیح کا بھی ضرور اہتمام کرو۔ جو بھی عبادات جس بھی طرح تم اپنے رب کو منانے کے اسباب اختیار کرتے ہو وہ ضرور اختیار کرو۔ اللہ کو کون سی ادا کس کی پسند ہو کوئی نہیں جانتا، پر اتنا ضرور تو میں کہوں گا میرے بچوں کہ ساری عبادات ایک طرف، اور اس رب کے حضور دل سے شرمندہ، نادانی، پسمانی جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس کے اوپر تمہارے دل میں شرمندگی ہو، اور تمہارا ایک آنسو سچی توبہ کا اس رب کے حضور گر جائے، اور وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہو، تو یہ تمہارے سارے لکھی تختیاں دھو سکتا ہے۔
تو میرے بچوں درود پاک کثرت سے پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے بڑھ کے کوئی اور ہمارے لیے اس رب کا کرم نہیں ہے. یہ اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی نسبت ہمارے لیے وہ وسیلہ بنایا ہے جس سے جڑ کے ہم دنیا و آخرت کی فلاح پا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کے تمام گناہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ تمام کی تمام غلطیاں معاف کرے.